افسوس آپ کی دادی اس دنیا میں اب نہیں رہی ہیں۔ کیا کیا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ چیک کریں، صحیح سے چیک تو کریں۔ میں نے چیک کر لیا ہے، وہ واقعی اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے سانسیں بند ہو گئیں ان کی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں ببلو۔ میری دادی اس دنیا میں نہیں رہی۔ ببلو صبر کرو، صبر کرو ببلو، اب کیا ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ تم صبر کرو ببلو، اب میں جاتا ہوں، جا کے انتظام کرتا ہوں ایمبولینس کا اور گاؤں پہنچتا ہوں لے کے دادی کو، تم بھی آؤ میرے ساتھ۔ چلو چلتے ہیں۔ دوستوں، ببلو اور اس کا دوست دونوں مل کر دادی کی لاش کو لے کر گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا بتاؤں بہن، ببلو کی دادی بہت ہی اچھی اور نیک خاتون تھیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، میرے بیٹے کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا اور وہ بخار میں تپ رہا تھا، تو میں بھاگی بھاگی دادی کے پاس آئی۔ میں نے پوچھا دادی میں کیا کروں، ابھی تو منّے کے ابو بھی گھر پہ نہیں ہیں اور اس کا بہت بخار ہو رہا ہے، ابھی فی الحال بخار کم ہو جائے اس کے لیے کوئی ٹوٹکا بتا دیں، رات میں تو اسپتال لے ہی جائیں گے۔ تو پھر ببلو کی دادی نے مجھے اتنا اچھا ٹوٹکا بتایا، اس سے فوراً افاقہ ہوا مجھے۔ بہت ہی نیک اور اچھی خاتون تھیں۔ ہاں بہن، بہت ہی اچھی تھیں۔ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، تو میں نے ببلو کی دادی سے کہا کہ آپ مجھے سبزی لا کر دیں گی، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جانے کی ہمت نہیں بازار۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں بیٹا، میں ضرور لے آؤں گی، کیا ہوا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ تو میں نے اس پہ کہا کہ ہاں دادی مجھے بہت بخار ہو رہا ہے، بچوں کے آنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا پکاؤں۔ جس پہ دادی نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، میں پکا کر دے دوں گی تمہارے بچوں کو کھانا، اور انہوں نے میرے بچوں کو کھانا پکا کر کھلایا۔ ہاں بہن، بس دنیا میں نیک لوگوں کی بڑی کمی ہے، جلدی چلے آتے ہیں ایسے لوگ بھی۔ ببلو کیا خیال ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، قبر بھی تیار ہو گئی ہے، اب دادی کو لے چلیں تدفین کے لیے قبرستان؟ ہاں کیوں نہیں، میں آخری دفعہ اپنی دادی کو دیکھ لوں، پھر مجھے دیکھنا کب نصیب ہوگا ان کو۔ ہاں ببلو تم آخری دفعہ دیکھ لو، اور تمام گاؤں کی خواتین اور مرد سن لیں، جلدی جلدی دادی کا دیدار کر لیں، اس کے بعد ہمیں قبرستان لے کے جانا ہے دادی کو۔ دوستوں، ببلو اپنی دادی کو قبرستان میں دفنا آیا تھا اور وہ بہت اداس تھا، اور اداس بھی تھا اور پریشان بھی تھا، اور اپنی دادی کو یاد کر رہا تھا کہ کیسے انہوں نے بچپن میں ببلو کو پالا اور کتنی مشکلات اٹھائیں انہوں نے۔ ببلو جب غم سے باہر نکلا اور دل تھوڑا سنبھلا، اس کو صبر آ گیا، تو وہ مینا کے گھر چلا آیا مینا کی امی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ مینا کی امی بولی آؤ آؤ بیٹا، کیسے آنا ہوا، خیریت ہے، کہو کیا بات ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو دادی رشتہ طے کر کے گئی تھی مینا کے ساتھ میرا، تو میں جو ہوں شادی نہیں کرنا چاہتا مینا سے، کیونکہ وہ ایک چھوٹی بچی ہے، ابھی اس کو پڑھنا لکھنا چاہیے، پڑھنے لکھنے کے اور اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، نہ کہ اتنی بھاری اور بڑی ذمہ داری اٹھانے کے۔ میں سمجھتی ہوں بیٹا اس بات کو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو تم کہہ رہے ہو میں تمہاری سوچ کی قدر کرتی ہوں، لیکن ان کے بابا مانیں گے نہیں، کیونکہ وہ ان خیالات اور اس سوچ کے بالکل بھی حامی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھانا لکھانا وقت اور پیسے کی بربادی ہے، کیونکہ شادی کے وقت بھی تو لڑکی کو بھاری جہیز دے کر رخصت کرنا پڑتا ہے، اور اگر تعلیم دلا بھی دی تو اس کے سسرال والے ہی اس کا فائدہ اٹھائیں گے، نہ کہ ہم لوگ۔ جی آپ کی میں نے یہ بات سمجھ لی ہے، اور میں انشاءاللہ اس مسئلے کا حل بھی نکال لوں گا، آپ خرچے کی فکر نہ کریں، اور یہ تمام ذمہ داریاں بھی میں ہی نبھا لوں گا۔ ارے نہیں بیٹا، وہ اس چیز کے بالکل خلاف ہیں کہ کسی سے مدد لی جائے، اور پھر یہ بات ہماری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی۔ آپ فکر نہ کریں، اور میں اس کا بہت اچھا حل نکال لوں گا اس مسئلے کا،
آپ فکر نہ کریں اس بات کی. چلے میں چلتا ہوں، ہوٹل جانے میں دیر ہو رہی ہے. دوستوں، وزیر ببلو کے پاس تعزیت کے لیے ہوٹل پہنچا اور اس نے ببلو سے کہا، مجھے بہت افسوس ہوا ببلو تمہاری دادی کا سن کر. کیسے انتقال ہوا ان کا؟ جس پر ببلو نے تمام بات بتائی کہ وہ کیسے گھر پہنچا اور دادی کی طبیعت خراب ہو گئی، رشتہ دیکھنے گئے تھے اور پھر واپسی میں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ہاسپٹل لے کے جاتے جاتے تک ہی وہ ختم ہو گئیں. وزیر نے کہا، واقعی یہ تو بہت برا ہوا، لیکن ظاہر ہے جو آتا ہے اس دنیا میں اسے تو جانا ہی ہوتا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ محل کب چکر لگاؤ گے؟ ہاں جلدی ہی چکر لگاؤں گا. تم سناؤ کیا ہو رہا ہے محل میں؟ بادشاہ سلامت نے تعزیتی پیغام دیا ہے تمہارے لیے اور تمہارا حال چال پوچھنے کے لیے مجھے بھیجا ہے. اچھا کیا انہوں نے تمہیں بھیج دیا. تم سے مجھے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات بھی کرنی تھی. ہاں ببلو کہو کیا بات ہے؟ میں چاہتا ہوں میرے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے 10ویں جماعت تک ایک اسکول قائم ہو جس کی تعلیم بالکل مفت ہو. کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بادشاہ کو یہ تجویز دیتا ہوں تمہاری طرف سے. اب دیکھو اگر بادشاہ کو یہ پسند آ گئی تجویز تو ضرور اسکول بنے گا گاؤں میں ہمارے. اچھا ٹھیک ہے، تم بادشاہ سے بات کرو، بادشاہ سلامت سے. اگر وہ اس بات پہ راضی ہیں تو مجھے بھی بلوا لینا. دوستوں، ببلو اور وزیر بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ کے سامنے اپنے گاؤں میں لڑکیوں کے اسکول کے لیے تجویز رکھ دی، جس پر بادشاہ نے کہا، ببلو میں تمہاری تجویز کی قدر کرتا ہوں اور واقعی تم نے بہت اچھا سوچا. یہ خیال تو ہمارے دماغ میں بالکل بھی نہیں آیا تھا. میں حکم دیتا ہوں اپنے تمام شاہی مزدوروں کو کہ وہ گاؤں میں نہ صرف اسکول بلکہ اسپتال بھی قائم کریں تاکہ ہمارا ملک ترقی پر گامزن ہو جائے. وزیر نے اور ببلو نے بہت شکریہ ادا کیا بادشاہ کا اور دونوں بہت خوش ہو گئے. دوستوں، ببلو کے گاؤں میں اسکول اور اسپتال قائم ہو چکا تھا اور تمام لوگ اسے بے حد دعائیں دیتے تھے اور یوں ببلو کا گاؤں ترقی کی راہ پر چل نکلا. دوستوں، ہمیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ رہتی دنیا تک ہمارا نام اچھے لوگوں کی طرح یاد رکھا جائے.